الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج اسلامی سن ہجری نئے اسلامی سن کا آغاز ہو رہا ہے، سن 1442 ہجری کا. اور یہ بات بھی ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ دو قسم کی تاریخیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ایک اسلامی سن ہجری کہلاتی ہے اور دوسری سن میلادی یا سن عیسوی کہلاتی ہے. جیسے جو سن عیسوی چل رہا ہے ہمارے ہاں سن 2020 ہجری ہے، 2020 عیسوی ہے، اور ہجری کے اعتبار سے 1442ویں ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. سن عیسوی یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت سے یہ سن عیسوی کہلاتی ہے. اس کا آغاز انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے کیا، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس لیے اس کو سن میلادی بھی کہتے ہیں، سن عیسوی بھی کہتے ہیں، اور ہم عام طور پر اسے انگریزی سن بھی کہتے ہیں. لیکن جو سن ہجری ہے، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، جو ہماری اسلامی شناخت ہے، اس کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مبارکہ سے ہے. اور سن ہجری کا آغاز کب کیا گیا؟ اس کو ہجری کہتے ہی اسی لیے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت فرمائی، جب ہجرت فرمائی
اسلامی سن ہجری کا آغاز اس وقت سے کیا گیا۔ تو گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو 1441 سال مکمل ہو چکے اور یہ 42واں سال شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت محرم کے مہینے میں نہیں فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی تھی۔ تو ہجری کا آغاز تو ربیع الاول کے مہینے سے ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انتظامی مشکلات کی وجہ سے، انتظامی معاملات کی وجہ سے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ کچھ درمیان میں ہے، یعنی آغاز تو محرم سے ہوتا ہے شروع سے اسلامی مہینے کا، لیکن سن کا آغاز یہ محرم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ مہینے کے آغاز کی ترتیب ہو جائے انتظامی حکومتی مشکلات کی وجہ سے۔ تو اب ہمارے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے سن ہجری کا 1 محرم الحرام سے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہم اگر نئے سال کی خوشی مناتے ہیں تو ہم سن عیسوی کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ ہمارا نیا سال آج شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے۔ ہمیں نئے سال کے آغاز کا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ 31 دسمبر پہ ختم ہوتا ہے اور 1 جنوری پہ نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں تو وہ 1 جنوری کو دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق دنیا عیسائیت کے ساتھ ہے اور امت مسلمہ کا تعلق سن ہجری کے ساتھ ہے۔ لیکن آج ہماری مغلوبیت کا یہ عالم ہے اغیار سے اور یہود اور نصارہ سے کہ آج اگر بچے سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ انگریزی تاریخ تو بتا دے گا، لیکن آج اسلامی کون سی تاریخ ہے یہ شاید معلوم نہ ہو۔ ہمارے بچوں کو بھی معلوم نہیں، بلکہ اگر نوجوانوں سے بڑوں سے پوچھ لیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ ان کو انگریزی مہینہ، انگریزی تاریخ، انگریزی سن تو ازبر ہوگا، لیکن بہت ہی کم تعداد شاید ایسی ہو جن کو اسلامی سن ہجری، اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ کا علم ہو کہ آج کون سی تاریخ، کون سا مہینہ اور کون سا سن چل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہے آج مسلمانوں کو ان کی اسلامی تاریخ سے بھی دور کر دیا گیا۔ آج ہمیں، ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ یاد نہیں، اور اس کا آغاز ہجرت سے کیا گیا، حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کی برکت سے ہی مسلمانوں کو ایمان کی روشنی ملی، ہدایت ملی اور صحیح راستہ ملا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ یہ اللہ پاک کی رحمت کی انتہا ہے ہم پر، لیکن اسلامی سن ہجری کا آغاز حضور علیہ السلام کی ولادت سے نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بڑے واقعات حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آئے۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ملی، لیکن اس کو بھی اسلامی سن ہجری کا آغاز نہیں بنایا گیا۔ لیکن ہمارا جو سن ہے یہ ہجری کہلاتا ہے، آپ کی ولادت سے ابتدا نہیں کی گئی، اس لیے میلادی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت جب ملی اس وقت سے بھی سن ہجری کا آغاز نہیں کیا گیا، اس لیے سن نبوی بھی نہیں کہلاتا۔ اسی طرح ایک عظیم الشان واقعہ معراج کا پیش آیا، اس سے بھی سن ہجری کا آغاز نہیں کیا گیا۔
شق قمر کا واقعہ ہے، بہت سارے عظیم اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن اگر آغاز کیا گیا سنہ ہجری کا، وہ کیا گیا حضور علیہ السلام کے ہجرت سے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنہ ہجری، اس کا تعلق ہجرت کے دن سے ہے۔ تو علماء نے لکھا اس میں کیا نکتہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبق ہے کہ سنہ کہ ہجرت سے جو ہے ابتدا کی گئی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بقا کے لیے، دین کے استحکام کے لیے اپنا شہر چھوڑا، شہر مکہ جس سے آپ کو نہایت محبت تھی، اور دین کی بقا کے لیے آپ علیہ السلام نے گھر بار کی قربانی دی، آپ نے اپنا مال اسباب چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ سبق ہے کہ دین کی بقا کے لیے، دین کے استحکام کے لیے ہمیں بھی اگر قربانی دینی پڑے، چاہے وہ قربانی اپنے وطن کی ہو، وطن چھوڑنا پڑ جائے، بیوی بچے گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، مال اسباب دکان فیکٹری کارخانہ چھوڑنا پڑ جائے، تو ایک مسلمان کو یہ سبق ہے کہ دین کی بقا کے لیے، دین کے استحکام کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ہجرت کے لیے انسان تیار رہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کا یوم آزادی 14 اگست کے دن گزرا ہے، اور اس دن بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی، ملک کے لیے، وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو یہ ہجرت یہ معمولی عمل نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو مکی زندگی گزری ہے ما قبل الہجرت، اس میں مسلمان مغلوب تھے، چھپ چھپ کر عبادتیں ہوتی تھی، اور مسلمان کمزوری کی، مغلوبیت کی حالت میں تھے۔ لیکن اس ہجرت کی برکت سے کیا ہوا؟ جہاد کا حکم ملا، اور ہجرت اور جہاد کی برکت سے دین کو، اسلام کو تقویت ملی، استحکام اور مضبوطی ملی۔ تو آج ہمیں بھی یہ نیا سال یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے لیے، دین اسلام کے لیے، ہر قسم کے ہجرت کے لیے، قربانی کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، جس طرح ایک صاحب ایمان دین کے لیے اپنے وطن کی قربانی بھی دیتا ہے، اپنے شہر کو قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے محلے کو، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے کاروبار کو، اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک حقیقی ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف ہجرت کر لے۔ اور حقیقی مہاجر کون ہے؟ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ تو آج نئے سن کا آغاز ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس عزم کا اظہار کر لے کہ ہم یہ نیا سال جو شروع کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت بھی کرے کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑا، بعض نے اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان چھوڑا، مال و اسباب، زمین جائیداد سب چھوڑ دی، قربانی دے دی۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا موقع آیا، ایسا لمحہ آیا اور ہمیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانی دینی پڑی، تو ہم وطن کی قربانی بھی دیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں، گھر اسباب، خاندان، دکان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا عزم اور نیت ہم یہ کر لیں کہ جس طرح ہم نے یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا، اور اصل میں تو دین کو ترقی اور استحکام اور بقا وہ بھی ہجرت کی برکت سے ملی، اور ہمیں ہمارا یہ وطن بھی ہجرت کی برکت سے ملا، تو یہ تو پھر بڑے خسارے اور دکھ کی بات ہوگی کہ اتنی قربانیوں کے باوجود
میں گناہوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں، میں گناہوں سے ہجرت کر کے تقوی والی زندگی اختیار کرنے پہ کیوں تیار نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے جس کام سے منع کیا میں اس کو کیوں اپنی زندگی سے نہیں نکال رہا، اور جن احکامات پر چلنے کا حکم دیا میں ان کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں لا رہا؟ تو ہم میں سے ہر ایک مسلمان، چاہے مرد چاہے عورت، چھوٹا بڑا، ہر ایک اس عزم کا بھی اظہار کر لے کہ آج میں اپنی زندگی سے ہر گناہ کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور ہر اس کام کو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، میں اس سے ہجرت کر کے اس کو چھوڑ دوں گا، اپنی زندگی سے ہر گناہ کو نکال دوں گا، اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ سب انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا؟ دوسری بات، آج کا جو دن ہے یکم محرم الحرام، ایک بڑا واقعہ پیش آیا، ہمارے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے یکم محرم الحرام۔ لیکن آج امت مسلمہ شاید اس چیز سے بھی غافل ہے، اپنی اس تاریخ سے بھی غافل ہے کہ یکم محرم 10 محرم الحرام کو ہمارے علم میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں مظلومی کی حالت میں شہید ہوئے تھے، یہ تو ہر مسلمان کے علم میں ہے اور واقعی ایسا تھا، بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن اسی عشرے کے آغاز میں ایک اور قربانی بھی دی گئی، ایک اور عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، لیکن عام طور پر ہمارے مسلمان اس واقعے سے لا علم ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن اگر ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر معمولی انسان نہیں تھے، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، حکومت فرمائی، 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی، آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول ہے، آپ کو حضور علیہ السلام نے مانگا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین کو غلبہ نصیب فرما، مضبوطی نصیب فرما۔ عمرین سے کون مراد؟ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام؟ عمر بعض میں عمر ہے، اور یہ عمر یا عمر ابن ہشام ابو جہل کو کا نام ہے، لقب ابو جہل ہے، چونکہ جہالت کی انتہا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا پر تھا، تو کیا لقب پڑ گیا؟ ابو جہل۔ ابو الحکم کہلاتا تھا، آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین کو غلبہ عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ابو جہل بے نام و نشان ہو گیا، حضور علیہ السلام اور دین کی دشمنی میں ذلیل ہو کر قلیب بدر میں ڈالا گیا، آج نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور اللہ پاک نے کیسے ان کو دین کی نعمت نصیب فرمائی کہ گھر سے نکلے کہ آج تو نعوذ باللہ یہ جو محمد ہے آج ان کا کام تمام کر، قصہ تمام کرنا ہے، بس نکلے، راستے میں ایک شخص ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں اس طرح، تو انہوں نے کہا پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے اپنی بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو غصے میں ان کے گھر کی طرف گئے، اندر وہ قرآن کریم سیکھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، غصے میں جا کے بہنوں کو پیٹنا شروع کیا، پھر بہن کی پٹائی شروع کر دی، لیکن اللہ پاک نے چونکہ دین اتارنا تھا، ایمان نصیب ہونا تھا، پھر کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ۔ انہوں نے کہا بھئی تم پاک نہیں ہو، غسل کر کے آ جاؤ۔ غسل کر کے آئے، قرآن کریم کی آیتیں سنی، غالباً سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھی،
اسی وقت ایمان دین دل کے اندر اتر گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, دور سے صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ عمر آ رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں لگ رہی. آپ نے فرمایا آنے دو. قریب آئے اور آ کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا, مسلمانوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا, پورے مکے کی وادی گونج اٹھی. کافر گھبرا گئے, حیران کہ کیا واقعہ پیش آیا. فوراً کہا بھائی معلومات کرو, کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے. معلومات کی گئی تو کہا گیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول آج تک چھپ چھپ کر عبادت ہوتی تھی, آج کے بعد اب عمر اسلام لے آیا ہے, اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی, اب ہم کھل کر عبادت کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے. تو یہ مراد رسول ہے, ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے مانگا ہے, معمولی انسان نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل, آپ کا انصاف, آپ کی جرت, آپ کا تقوی, یعنی اس کے لیے گھنٹوں چاہیے اگر انسان ایک ایک واقعہ ذکر کرے. آپ کو معلوم ہے بیت المقدس جو ہمارے قبلہ اول ہے اور آج یہود بے بہبود کے قبضے میں ہے, اللہ پاک یہود کو اور ان قابضین کو ذلیل اور رسوا فرما دے, اور ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو اللہ پاک آزادی نصیب فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا بیت المقدس. جب یہ لشکر گیا تو وہاں کے جو پادری تھے, بڑے تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, چونکہ انہوں نے اپنی کتاب پڑھی تھی, انجیل اور جو مذہبی کتابیں تھیں, اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ لشکر بھیجے گا اور اس کے ہاتھوں یہ بیت المقدس فتح ہوگا, اور اگر ہم نے اس کے ساتھ, ان کے لشکر کے ساتھ جنگ کی کوشش کی تو ہم ناکام ہوں گے, شکست کھائیں گے, لہٰذا بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جائے. تو یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. تو صحابہ کو معلوم ہوا, صحابہ نے کہا کہ بھائی چابیاں ہمارے حوالے کر دو. تو ان کے پادریوں نے کہا کہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے جو امیر المومنین ہے یہ ہم ان کے حوالے کریں گے. مدینہ منورہ خط لکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو تشریف لانا پڑے گا اور یہ چابیاں آپ کے حوالے کریں گے, یہ لڑائی نہیں چاہتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے سواری پر, ایک پھٹا ہوا کرتا جسم پر, امیر المومنین ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, لیکن ایک کرتا پرانا پیون زدہ وہ جسم پر ہے. سواری پر سوار ہوئے, ایک غلام ساتھ ہے. غلام نے سواری کی لگام پکڑی, چلنے لگے. تھوڑی دور جا کر غلام سے کہا کہ اب تم سوار ہو جاؤ. کہا میں تو غلام ہوں آپ کا. کہا ٹھیک ہے تم غلام ہو لیکن انسان تو ہو, انسانیت میں تو ہم دونوں برابر ہیں, لہٰذا اب یہ ہوگا کہ جتنا راستہ میں اس سواری پر سفر کروں گا اتنا راستہ پھر تم بیٹھو گے, پھر میں پیدل چلوں گا. یہ طے کیا ان سے. یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوتی ٹوٹ گئی. تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ہاتھ میں اٹھائی ایک ہاتھ سے, اور باری کس کی تھی؟ باری تھی غلام کے بیٹھنے کی. اس وقت چونکہ ترتیب چل رہی تھی, لیکن جب فلسطین بیت المقدس کے قریب پہنچے اس وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور آپ کے پیدل چلنے کی تھی. تو سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے, پرانا کرتا ہے. اب دور سے جو دیکھ رہے ہیں, بعض نے کہا کہ جو پیدل چلنے والے یہ امیر المومنین ہے, بعض نے کہا نہیں یہ سواری پر جو ہے یہ امیر المومنین ہے. جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ جو پیدل چل رہے ہیں, سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے, یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رعب اور دبدبہ اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا, ایسا رعب تھا, ایسا دبدبہ تھا اور ایسی حکومت تھی, لیکن سادگی کا یہ عالم اور انصاف کا کیا عالم. آپ حضرات واقعات پڑھ چکے ہیں کہ انصاف کا کیا عالم تھا. ایک یہودی اور منافق کا آپس میں تنازع ہوا, تو جب تنازع ہوا تو یہودی نے کہا کہ فیصلے کے لیے چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس.
اس منافق نے کہا کہ نہیں، جو کعب ابن اشرف ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہودی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام انصاف فرمائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ منافق جو ظاہراً مسلمان تھا کہا کہ حضرت عمر کے پاس، چونکہ وہ دین کے معاملے میں سخت ہے، میں ظاہراً تو مسلمان ہوں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، آپ نے معاملہ سنا اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا، وہ حق پر تھا، یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن اس منافق نے کہا کہ نہیں حضرت عمر کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ پھر آئے حضرت عمر کے پاس آئے، یہ مسئلہ، اور منافق کے دل میں کیا تھا کہ حضرت عمر یہ اسلام کے معاملے میں سخت ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، ظاہراً تو مسلمان ہوں، میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، حالانکہ آپ علیہ السلام فیصلہ فرما چکے تھے۔ تو باتوں باتوں میں اس یہودی نے تذکرہ کیا کہ ہم تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور آپ علیہ السلام میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس کا اصرار ہے کہ نہیں عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے بات سنی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ علیہ السلام فیصلہ فرما چکے ہیں، اٹھے اندر جا کر تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا جو آپ علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا، شیطان اس راستے پر نہیں چل سکتا اور قیامت تک نہیں چل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں جب معراج پر گیا، معراج پر تشریف لے گیا، میں نے ایک محل دیکھا آسمانوں پر، عظیم الشان محل، اور وہاں باہر ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، دیکھ لوں۔ میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو کر اندر سے دیکھ لوں، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر آپ پر غیرت کرے گا؟ تو یہ ہمارے خلیفہ ثانی، ہمارے ہیرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ رات کو گشت فرماتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ آج تو اگر ذرا سا عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، حکومت آ جائے تو پھر ہم کس طرح حق تلفیہ کرتے ہیں، کتنے حقوق لوگوں کے اپنی گردنوں پر لے کر آخرت میں جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کا انصاف انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مدینے کی گلی میں رات کو گشت کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کوئی پریشانی میں تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی ہے، تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ میں تو نہیں ملا سکتی، حضرت عمر نے منع کیا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ماں نے کہا کہ عمر کہاں ہے اس وقت، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے عجیب جواب دیا، کہا یا ھذا فأین اللہ، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے گفتگو سنی ساری، صبح معلومات کی اور بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اسی کے خاندان میں سے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک پرنالہ نکلا ہوا ہے جس کا پانی مسجد کے صحن میں گرتا ہے۔ پوچھا یہ پرنالہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عباس نے لگایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا ہے، جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ اس کا پانی تو مسجد میں گرتا ہے، فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو توڑ دو، وہ توڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ پرنالہ آپ نے توڑوایا؟ کہا کہ ہاں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس نے لگوایا تھا؟ یہ پرنالہ میں نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے لگایا تھا، آپ علیہ السلام نے مجھے خاص طور پر اس کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کتنے سخت ہے کہ توڑوانے کا حکم دیا، لیکن دوسری طرف جب یہ سنا
کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لگا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب یہ پرنالہ تم واپس لگاؤ، لیکن ایسا نہیں لگاؤ گے، میں ایسے ہوں گا جیسے انسان ہوتا ہے نا، ہاتھ اور پیر زمین پہ رکھ لیتا ہے، رکوع بیٹھ جاتا ہے سجدے کی حالت میں، اور تم میری کمر پہ کھڑے ہوں گے اور یہ پرنالہ لگاؤ گے۔ کہ عمر کی جرت کیا ہے کہ عمر اس پرنالے کو توڑوا دے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لگایا گیا ہو۔ اب تم میری کمر پر اپنے پیر رکھو گے اور اس پرنالے کو لگاؤ گے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمائی، جو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی آپ کو علم ہے کہ ایک بدبخت نے نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے وار کیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر سی سیرت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اپنے صحابہ اکرام کی، خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہمیں حالات تو پتہ ہوتے ہیں، فلاں شاعر کے یہ حالات ہیں، فلاں فنکار کے یہ حالات ہیں، فلاں اداکار کے یہ حالات ہیں، لیکن ہم آج اپنے صحابہ کی تاریخ سے ناواقف ہیں، اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ آج ہم اپنی اسلام کی تاریخ سے اور دین کی تاریخ سے اور بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیا سال کا آغاز ہے، ہم تجدید عہد کر لیں کہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جس طرح ہم اپنے ہر قسم کے ہجرت کے لیے تیار ہے، آئندہ بھی گناہوں سے بھی آج توبہ طائب ہوں گے اور ہجرت کریں گے، اور اپنے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں گے اور ان کے کردار اور سیرت کو اپنائیں گے بھی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشی کوتاہیاں ہوئی ہے، گناہ کیے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ نئے اسلامی سنہ ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، اے اللہ اس سال کو ہم سب کے لیے برکتوں والا بنا دے، اے اللہ رحمتوں والا بنا دے، امت مسلمہ کو اے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے، ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، ظلم و ستم سے امت مسلمہ کو اے اللہ نجات دلا دے، اغیار سے، سازشوں سے، باغزین سے، کفار سے، اے اللہ ہر قسم کی ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس کو بقا اور استحکام عطا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور سیرت اے اللہ ہم سب میں پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔